السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے حج کے سلسلے میں تقریباً 7 سوالات کیے۔ بہتر ہوتا کہ یہ سوالات الگ الگ کیے جاتے تاکہ اس کے جوابات الگ الگ دیے جاتے، لوگوں کو سننے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہوتی۔ ایک ساتھ سوال لمبا جب ہو جاتا ہے تو لوگوں کو سننا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو ذہن میں بٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہلا سوال ہے، وہ کون سے غلط اعمال ہیں جو لوگوں نے حج میں عام کر دیے ہیں جبکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ اس کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ اس سلسلے میں آپ میری کتاب حج عمرہ اور زیارت کی غلطیاں، حج عمرہ اور زیارت کی غلطیاں جو ہیں اس کو آپ پڑھ لیں، اور ہر شخص کو جو بھی حج پہ جا رہا ہے اس کو یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ان غلطیوں کی نشاندہی میں نے کر دی ہے۔ رہا دوسرا سوال، اور پھر دوسری چیز ہے کہ آپ سنت کے مطابق حج کو سیکھ لیں، وہ جو غلطیاں ہیں خود واضح ہو جائیں گی، اس کے خلاف جو ہے سب غلطیاں ہی غلطیاں۔ یہاں پر جو ہے دوسرا سوال ہے کہ عورت کا احرام کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، کیا سفید رنگ کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عورت کے احرام کے لیے کوئی مخصوص لباس اور کپڑا شریعت نے خاص نہیں کیا ہے، اور سفید یہ عورت کا لباس نہیں، سفید رنگ کا لباس یہ مردوں کا لباس، سفید یہ مردوں کا لباس ہے، عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ اس لیے احرام میں سفید کو خاص کرنا یا ہرے کو خاص کرنا جیسے عام طور سے کیا جاتا ہے، یہ بے بنیاد چیز ہے۔ کوئی مخصوص لباس شریعت نے عورتوں کے لیے احرام میں مقرر نہیں کی ہے۔ عام لباس جو استعمال کرتی ہیں حالت احرام میں بھی استعمال کریں گی، بس یہ رہے کہ وہ دیدہ زیب نہ ہو، ملتف نظروں کو اپنی طرف کشش اس کے اندر نہ پائی جائے، سیدھا سادھا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو جو ہے، اور جو ہے ساتر ہو جسم کو۔ صرف 2 پابندیاں لباس کے سلسلے میں خواتین پر لگائی گئی ہیں، ایک تو نقاب سر پر باندھنا چہرے پر، اور دوسرے ہاتھ میں دستانہ پہننا۔ یہ 2 پابندیاں ہیں صرف، باقی تمام جو ہے کوئی پابندی عورت پر لباس کے سلسلے میں نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ساتر ہونا چاہیے اور پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ عورتوں کے لیے سفید کوئی خاص نہیں، اور سفید یہ مردوں کا لباس ہے، حقیقت میں عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ لیکن یہ نقاب اور دستانے سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے آج ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں سب چہرہ کھول کر کے اور بلکہ بال بھی کھلے رہتے ہیں اور حج عمرہ کرنے جاتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ پردہ لازم ہے، پردہ لازم ہے۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے، چادر سے اپنے ہاتھوں کو چھپائیں گی۔ غیر محرم کا جب سامنا ہو، غیر محرم کے درمیان رہیں تو اس کا چھپانا ان پر لازم ہے، چہرے کا چھپانا، ہاتھوں کا چھپانا، کیونکہ پردہ حج میں ختم نہیں ہوتا، پردہ ہمیشہ واجب ہے، وہ واجب رہے گا اور پردہ لازم ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو عام طور سے یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے حج عمرے میں پردہ نہیں ہے، اس لیے وہ خوب آزاد طریقے سے گھومتی ہیں، جس نے کبھی نہ دیکھا ہو وہ حج عمرے میں انہیں دیکھتا ہے، اور وہ بلا جھجک جو ہے دوسروں کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے، پردہ واجب ہے اور اس کا اہتمام خواتین کو وہاں بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ہوتی تو جو ہمارے سامنے سے قافلے آتے تم اپنے چہروں کو اپنے دوپٹوں سے ڈھانپ لیا کرتی تھیں، اور جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو کھول لیا کرتی تھی۔ بہرحال تو نقاب پہننے پر پابندی ہے، چہرہ ڈھانپنے پر پابندی نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ نقاب جو ہے سلا جاتا ہے، چہرے کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے، اس کا استعمال حالت احرام میں خواتین کے لیے منع۔ دستانہ جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے وہ منع ہے۔ ہاتھ کا چھپانا یا چہرے کا چھپانا اجنبی عورتوں کے، اجنبی مردوں کے سامنے یہ منع
نہیں ہے اس کو، بلکہ لازم ہے کہ وہ چھپائے. تو یہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ان کا تیسرا سوال ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے تو ذی الحجہ کے کون سے اعمال و عبادت ان کے لیے ہے کہ کرنا چاہیے ان کو جو ہے. تو اس لیے نہ جانے والوں کے لیے یہ ہے عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک کا روزہ، یہ ان کے لیے بہترین افضل ترین عمل ہے ذی الحجہ میں جو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں. اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کا روزہ یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، اس کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح ان تاریخوں میں اس عشرے کے اندر تکبیرات کا، تسبیحات کا، تحلیلات کا، تحمیدات کا کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاکثروا فیہن من التسبیح والتحلیل والتکبیر والتحمید. اس عشرے کے اندر کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کرو. تو تکبیرات کا اہتمام اور روزے کا اہتمام اور اسی طرح قربانی کا اہتمام یہ افضل ترین اعمال ہیں جو ہے انسان کو خصوصیت کے ساتھ اس عشرے کے اندر جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے یوم عرفہ کے فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک جو ہے ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح ان کے افضل ترین عام عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ہے کہ اس کو عیدگاہ میں جا کر مرد اور خواتین سب کو عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ اعمال ہیں جو غیر حجاج کے لیے جو حج کرنے نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے کرنا مشروع اور محبوب ترین عمل ہے. اسی طریقے سے ان کا چوتھا سوال ہے کہ حج کے ارکان کا تذکرہ کریں. تو حج کے ارکان کوئی زیادہ نہیں ہے، 4 باتیں حج میں رکن کی حیثیت. حج کے ارکان 4 ہیں، یہ احرام، وقوف عرفہ، طواف افاضہ، سعی بین الصفا والمروہ. احرام یعنی میقات سے انسان حج یا عمرے کی نیت کر کے جائے. میقات سے حج کا احرام باندھنا یا عمرے کا احرام باندھنا. اور اگر حج تمتع کر رہا ہے تو حج کا احرام جو ہے مکہ سے باندھے گا انسان، اور عمرہ جو ہے عمرے کا احرام میقات سے. بہرحال احرام یہ رکن ہے پہلا. دوسرا، اور احرام صرف کپڑا پہننے کا نام نہیں، احرام حج اور عمرے کی نیت کا نام. اور اسی طرح وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں 10 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، وہاں ٹھہرنا، وہاں رہنا جو ہے یہ جو ہے رکن ہے. طواف افاضہ یعنی 10ویں تاریخ کو جو ہے طواف زیارت یا طواف خانہ کعبہ کا طواف کرنا. سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا. یہ 4 چیزیں حج میں رکن کی حیثیت ہیں. ان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا انسان تو حج باطل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ان کا 5واں سوال ہے کہ احرام کی حالت میں کیا افضل ہے، کیا ممنوع اور حرام. احرام کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں ایک حاجی کے لیے یا احرام باندھنے والے کے لیے، وہ آپ اس کی فہرست سن لیجئے. پہلی چیز مرد عورتوں دونوں کے لیے ممنوع، مرد بھی پر یہ پابندی ہے، عورتوں پر بھی یہ پابندی. پہلی چیز ہم بستری کرنا، جماع اور اس کے مقدمات. دوسری چیز معصیت گناہ کا ارتکاب کرنا، اس سے دور رہنا چاہیے حالت احرام میں. باطل لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے اجتناب. اسی طرح سے جو ہے حلق یا تقصیر، بالوں کو صاف کرنا یا کاٹنا یا نوچنا یا توڑنا، یہ منع ہے. چوتھی چیز. 5ویں چیز ناخن تراشنا. 6ٹھی بات خشکی کا شکار کرنا، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، یہ منع ہے. اس خشکی کے شکار کا کھانا منع ہے جو اس کے لیے دوسرے لوگوں نے شکار کیا ہو یا اس کے تعاون سے وہ شکار کیا گیا ہو. 7ویں چیز ہو گئی. اور 8ویں چیز خوشبو استعمال کرنا. حالت احرام میں خوشبو استعمال کرنا منع. اسی طرح زعفران اور ورس
ویسے خوشبودار گھاس ہے، میں رگے ہوئے کپڑے پہننا، کیونکہ یہ خوشبو ہے، زعفران بھی خوشبو ہے، ورس بھی خوشبو ہے، تو اس میں رگے ہوئے کپڑے خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں استعمال نہیں کر سکتی حالت احرام میں۔ اسی طرح نکاح کرنا، کروانا یا پیغام نکاح بھیجنا، حالت احرام میں شادی بیاہ منع، نکاح کرنا منع ہے، نکاح کروانا منع ہے، نہ خود اپنا نکاح کر سکتا ہے، نہ دوسرے کا کروا سکتا ہے، نہ پیغام نکاحی کسی کو بھیج سکتا ہے۔ یہ 10 باتیں جو ہیں یہ سب کے لیے منع ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ اور یہاں کچھ چیزیں جو مردوں کے لیے منع ہیں، عورتیں اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ پہلی چیز سر، ٹوپی، عمامہ، رومال، غترہ وغیرہ سے سر کا ڈھانکنا، تو ٹوپی، عمامہ اور استعمال کرنا حالت احرام میں منع، رومال سے سر ڈھانکنا یہ منع ہے، غترہ اوڑھنا یہ منع ہے، سر ڈھانکنا جو ہے مرد کے لیے یہ منع ہے۔ اسی طرح سلے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی ایسے کپڑے جو جسم کے اعتبار سے تیار کیے جاتے ہیں، خواہ وہ سلے جائیں یا نہ سلے جائیں، جسم کے اعتبار سے جیسے قمیص ہے، کرتا ہے، شرٹ ہے، پینٹ ہے، پیجامہ ہے، شلوار ہے، اس طرح کی جو جسم کے اعتبار سے تیار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سلائی اس پر چلی ہو یا سلائی نہ چلی ہو، اسے ہی تیار کیے گئے، ان کا استعمال کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح ایسے جوتے اور موزے استعمال کرنا منع ہے جس سے ٹخنا ڈھک جائے، ٹخنا ڈھکنے والے، ایک ٹخنا جو ہے جہاں پر یہ پنڈلی آ کر قدم سے ملتی ہے وہاں 2 ہڈیاں دونوں طرف نکلی، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ ٹخنا ڈھکنے والے جو ہے جوتے اور موزے وغیرہ استعمال کرنا مرد کے لیے منع، یہ 3 چیزیں مردوں کے لیے منع ہیں۔ عورتیں اس کے مخاطب نہیں ہیں، عورتیں موزہ پہنیں، ان کو سر ڈھانکیں گی، سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے 2 پابندیاں ہیں، جس کا پہلے بھی ذکر میں نے کیا کہ چہرے پر نقاب ڈالنا، دستانہ، ہاتھوں میں دستانہ پہننا، تو یہ 2 چیزیں عورتوں کے لیے منع ہیں۔ عورتیں اس کو استعمال نہ تو نقاب استعمال کر سکتی ہیں چہرے پر، نیچے کا پوشن پہنیں گی، وہ نیچے کا جس کو عبایا کہتے ہیں، عبایا وہ استعمال کریں گی، صرف نقاب جو چہرے پر باندھا جاتا ہے، وہ جس کے اندر آنکھ کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کریں گی، چہرے پر نقاب نہیں باندھیں گی اور نہ ہی ہاتھ میں دستانہ پہنیں گی، البتہ نیچے عبایا اوپر ڈالیں گی، عبایا پہنیں گی، جس کو عبایا کہتے ہیں یہاں پر، ہمارے یہاں تو پورے کو، انڈیا پاکستان وغیرہ میں پورے کو نقاب کہتے ہیں، نہیں، نقاب صرف وہ حصہ ہے جو چہرے پر باندھا جاتا ہے، باقی پورے نیچے والے حصے کو عبایا کہتے ہیں، تو عبایا استعمال کرے گی، نقاب چہرے پر نقاب نہیں باندھے گی بس، بلکہ وہ جو ہے دوپٹے سے، عام دوپٹے سے اپنے چہرے کو غیر مردوں کے سامنے چھپائے گی، اور اسی طرح دستانہ بھی نہیں پہنے گی۔ یہ 2 پابند، یہ وہ امور ہیں، وہ ممنوعات ہیں جو ہے حالت احرام میں جس کی پابندی کرنی ہے، جس کی پابندی جو ہے کرنی ہے اور اس کا انسان کو کرنا چاہیے۔ رہا وہ امور جو مباح ہیں، جائز ہیں حالت احرام میں، جیسے غسل کرنا، احرام کے کپڑے بدلنا، یہ جائز ہے، احرام کے کپڑے آپ بدل سکتی ہیں اور غسل کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے چھتری وغیرہ سے دھوپ ہے، چھتری بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے، تو چھتری وغیرہ پر سے سایہ سر پر کیا جا سکتا ہے، بس میں آپ بیٹھ سکتی ہیں، بس کی چھت، گھر کی چھت، یہ سے نہیں کہیں کہ سر ڈھک جا رہا ہے۔ اسی طرح عورت کا چہرے پر دوپٹہ اور چادر وغیرہ سے پردہ کرنا، یہ بھی حالت احرام میں جائز ہے۔ اسی طرح چوہا، کوا، بچھو، پاگل کتا اور موذی جانوروں کو قتل کرنا، یہ جائز ہے حالت احرام میں۔ ان چیزوں کے قتل کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چوہا، کوا، بچھو، پاگل کتا، موذی جانور کو جو ہے قتل کرنا یہ جائز ہے حالت احرام میں۔ بدن کھجلانا، خارش ہو رہی ہے، شوق سے بدن کھجلائیں، علاج اور دوا وغیرہ کرانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح حجامہ کرانا، سینگی لگوانا، جسم میں خون، فاسد خون نکلوانا، یہ حالت احرام میں جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ اسی طرح مردوں کے لیے کمر بند باندھنا تاکہ پیسے ویسا رکھ سکیں اور احرام روک سکیں۔ اسی طرح انگوٹھی وغیرہ پہننا، گھڑی پہننا، انگوٹھی پہننا اور کمر بند وغیرہ باندھنا، یہ سب حالت احرام میں جائز ہے۔ اسی طرح عورتوں، خواتین کا
موزہ پہننا پیروں میں یہ جائز ہے، پہننا چاہیے تاکہ پیر کھلا نہ رہے ان کا۔ آئینہ وغیرہ دیکھنا، آئینے میں دیکھتا ہے انسان اپنا چہرے کو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے سرما وغیرہ لگانا یہ جائز ہے، بشرطے کی زینت کے لیے نہ ہو، سرما زینت کے لیے نہ ہو، علاج کے لیے ہو، سرما لگانا یہ جائز ہے جو ہے۔ اسی طرح خادم کو، نوکر کو ڈانٹ دیا یا کسی بچے کو ڈانٹ دیا تو ڈانٹنا، تنبیہ کرنا یہ جائز ہے حالت احرام میں بھی۔ اسی طرح مکھی اور چونٹی وغیرہ اذیت کے وقت مار دینا، مکھی ہے چونٹی وغیرہ اذیت پہنچ رہی ہے اس سے تو اس میں بھی جائز ہے۔ غبار وغیرہ سے بچنے کے لیے چہرہ ڈھانک، بہت زیادہ ہوا تیز چل رہی ہے اور غبار اڑ رہے ہیں، اب چہرہ اگر انسان ڈھانک لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج کے لیے، علاج کے طور پر اور غبار وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ نہیں کہ بہت سے لوگ بہت ویسے ڈھانکے پھرتے ہیں ہمیشہ، نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں۔ بھول کر سر ڈھانک لیا، انسان بھول گیا اور احرام اوپر سر پہ ڈال لیا مرد جو ہے، یا اسی طرح بھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیا یا بھول کر کے خوشبو لگا لیا تو بھول چوک معاف۔ بھول چوک سے اگر کوئی ممنوعات احرام کا ارتکاب ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں، بھول چوک معاف ہے، شریعت نے بھول چوک کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے سمندری شکار، پانی کا شکار کرنا، مچھلی مارنا حالت احرام میں یہ جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حالت احرام میں جائز ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہیں، اس لیے اس کی فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو جو ہے یہ وہ جو ہے حج کی پابندیاں۔ اسی طریقے سے یہاں بہن کے چھٹا سوال ہے کہ دوران حج حاجیوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ رویہ، آپ اللہ کے دربار میں گئے ہیں اس لیے خشوع خضوع ہونا چاہیے، ورع اور تقوی کا معاملہ کرنا چاہیے، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے ضروری ہیں کہ آپ گئے ہیں نیکی کمانے کے لیے، نیکی کو برباد کرنے نہیں ہے، اور اس مقدس سرزمین کا خیال کرنا، مقدس سرزمین ہے اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی جو ہے پابندیاں کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہمارا رویہ وہاں بالکل اچھے اخلاق، اچھے مومن کا رویہ ہونا چاہیے، تقوی و طہارت کے ایام گزارنے چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر شکر کا جو ہے دور دورہ وہاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے بہن نے جو ہے یہ پوچھا ہے کہ چھٹا سوال ان کا ہے کہ حج پر جانے والوں کو کس طرح کی تیاری پر دھیان دینا چاہیے؟ دیکھیے، حج پر جانے والوں کے لیے ہونا چاہیے پہلی چیز کہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، عقیدہ سیکھ کے جائیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک سے تائب ہو جائیں، توحید سیکھ کے جائیں، یہ تیاری ضروری ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے مال کا جائزہ لے لیں کہ مال حلال ہے یا حرام ہے، حرام سے جائیں گے تو حج نہیں ہوگا، اپنے مال کی صفائی کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج کے احکام اور مسائل سیکھ کر جائیں، مقابل کے اور معلم کے سہارے نہ جائیں، یہ تاجر لوگ ہیں، ان کو آپ کے حج سے کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے دوسرے کے سہارے نہ جائیں، بلکہ حج کے احکام اور ارکان، واجبات، مسائل یہ سب سیکھ کر کے جائیں، یہ واجب ہے، فرض ہے اسی صورت میں۔ اور اسی طریقے سے حج پر جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے جائیں، سیرت پڑھ کے جائیں، سیرت مصطفیٰ پڑھ کر کے جائیں نبی کے، تاکہ ان علاقے میں جائیں، ان مقامات پر جائیں تو اس کا روحانی اثر آپ پر ہو، مکہ مدینہ کا روحانی اثر آپ پر ہو۔ اسی طریقے سے ضروری چیز ہے کہ حج کے جو مناسک ہیں اس کے اندر جو دروس و اسباق ہیں، احرام میں، طواف میں اور سعی میں، اسی طرح منی، عرفات، رمی جمار، قربانی، ان تمام چیزوں میں جو دروس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں ان کی معنوی حیثیت پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اس کو بھی یہیں سے پڑھ کر جانا چاہیے تاکہ اس کا اثر ہمارے اوپر پڑے، وہ دروس و اسباق ہم سیکھیں اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات نمایاں ہوں،
یہ نہیں کہ آج کل یہ بہت برا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے پکنک بنا لیے ہیں حج اور عمرے کو، اٹھے چلے گئے، کچھ نہیں جانتے کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے جو اعمال کرتے ہیں اللہ کی پناہ، نہ طواف معلوم ہے، نہ سعی معلوم ہے، نہ احکام معلوم ہے، نہ مسائل معلوم ہے، اور وہاں جا کر ٹامکٹریاں لوگ مارتے ہیں اور اپنا حج اور مال سب خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ٹائٹل تو مل جاتا ہے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، لیکن وہ اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے، کوئی واجب ترک کر دیتے ہیں، کوئی الٹے سیدھے حرکتیں حج کے عمرے کے منافی کام کر بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے حج کے احکام مسائل کو سیکھنا، اس کی معنوی حیثیت، اس کے دروس و اسباق کو سیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور مکہ اور مدینہ کی تاریخ پر نگاہ ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ حج کی معنویت پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اس سے دروس و اسباق پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حج کا ہماری زندگی پر اثر پڑے، تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آخری سوال کا 7واں سوال ہے یہاں پر، چھٹ جو ہے کہ جو ہے چھٹا کیا بلکہ جو ہے 8واں سوال ہو جائے گا اس طرح سے ان کا کہ جو ہے حج کے اقسام۔ حج 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد، حج قران، حج تمتع، یہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے انسان صرف حج کا احرام باندھے، صرف حج کا احرام باندھے اور جائے حج ادا کر کے پھر حلال ہو، تو یہ جب تک حج مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک احرام کی حالت میں ایسا حاجی رہے گا، ایسا حاجی رہے گا جس نے حج کا صرف احرام باندھا ہے۔ اور اس پر ہدی دینا، جس کو عام زبان میں لوگ قربانی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہدی ہے، ہدی دینا واجب نہیں ہوگا، جو ہے حج ایسے شخص پر واجب نہیں جو صرف حج افراد کر رہا ہے، صرف حج کی نیت سے داخل ہو، تو میقات ہی سے حج کا احرام باندھے ایام اشہر حج میں، اور پھر جا کر حج کے ارکان وہ ادا کرے، تو جب تک حج نہیں ادا ہوگا اس وقت تک وہ احرام میں رہے گا، اور اس پر قربانی یعنی حج پیش کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا حج قران ہے۔ حج قران کہتے ہیں کہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے میقات سے ایک ساتھ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے، ایسا حاجی بھی برابر احرام کی حالت میں رہے گا، اور حج اور عمرہ حج ادا کرنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا، عمرہ اور حج ادا کرنے کے بعد ہی ایسا شخص جو ہے احرام کھولے گا، اس سے پہلے احرام نہیں کھولے گا، اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا، حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان میقات سے اشہر حج میں عمرے کا احرام باندھے، میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر کے جائے، عمرہ کرے، اور عمرہ سے فارغ ہو کر کے اپنا احرام کھول دے، پھر عام لباس میں آ جائے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے حج کا احرام باندھ کر کے حج کے ارکان و واجبات و مناسک کو ادا کرے۔ تو حج قران اور حج تمتع ان 2 طرح کے حاجیوں پر ہدی پیش کرنا واجب ہے، کم سے کم 1 بکرا یا 1 دمبا ذبح کرنا حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر واجب ہوتا ہے، ان کو کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اور اس نے حج قران یا حج تمتع کیا ہے تو ایسی صورت میں ایسے حاجی کو جو ہے 10 دن روزہ رکھنا ہوگا، 3 دن ایام حج میں اور 7 دن گھر واپس آ کر، اس طرح اس کو اس حدی کے بدلے میں 10 دن روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ بعض احکامات ہیں، ان میں افضل ترین حج جو حج تمتع ہے، آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، اور احادیث کے اندر اس کے رغبت بھی دلائی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج کے موقع پر جو ہے ان کو تمتع کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ جو لوگ حج کے جانور اپنے ساتھ لے کر نہ آئے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کو عمرے میں بدل دیں اور پھر حج کا احرام باندھیں۔ تو اس طرح سے حج افراد، حج قران، حج تمتع، تو حج تمتع سب سے افضل ہے، لیکن جو لوگ حج کے جانور اپنے گھر سے لے کر گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج قران کریں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو ہے حج کے جانور مدینہ ہی سے لے کر گئے تھے، اس لیے آپ نے حج قران کیا تھا اور یہ ارادہ ظاہر کیا تھا
کہ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں بھی جو ہادی نہ لاتا اور جو ہے اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیتا، حج تمتع کرتا۔ تو حج تمتع افضل اور بہتر ہے، اور اس میں انسان کے لیے سہولت بھی ہے۔ وہ یہ بعض احکام ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔